شادی کے بعد کون سے مرد دھوکہ دیتے ہیں؟ السلام علیکم، میرا نام ڈاکٹر جنید ہے۔ 6 سال پہلے کی بات ہے، میرا ایک دوست جو کہ اب انگلینڈ چلا گیا ہے، اس نے ایک شادی شدہ آدمی کو ٹریپ کیا ہوا تھا۔ عمر اس کی 43 سال تھی، 3 بچے اور بیوی بھی تھی گھر۔ اس کے باوجود میرے دوست نے پھنسایا ہوا تھا۔ وہ اس سے لوڈ کرواتا تھا، کبھی 50 کبھی 100، اس سے مختلف کام کروا لیتا تھا۔ ابھی صرف میسیج پر میرا دوست بات کرتا تھا، لیکن وہ بار بار ملنے کا کہہ رہا تھا۔ اس کو نہیں پتا تھا کہ یہ لڑکا ہے، دیکھا بھی نہیں تھا۔ آپ یہاں سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اگر دیکھ یا مل کے بات چیت شروع ہوئی ہوتی تو کیا اس کی فیلنگز ہونی تھی۔ یہاں یہ بات اہم ہے کہ وہ اس قدر کیسے گر گیا۔ 3 بچوں اور بیوی کے ہوتے ہوئے ایسا کر رہا تھا۔ شرمندگی، خوف، عزت، کسی کا خیال کچھ ذہن میں نہیں آیا کیا؟ یہی بتانے کے لیے ویڈیو بنا رہا ہوں تاکہ لڑکیوں کو یہ پتہ ہو کہ دھوکہ دینا کس مرد کی صفت ہوتی ہے۔ مرد کیوں دھوکہ دیتا ہے؟ یہاں سب سے پہلے تو دھوکے کی ڈیفینیشن کرنا بہت ضروری ہے۔ دھوکے سے کیا مراد ہے؟ بعض دفعہ ایک شخص کی جو دھوکے کی ڈیفینیشن ہوتی ہے وہی دوسرے سے مختلف ہوتی ہے، تو وہ جس کو دھوکہ کہہ رہا ہوتا ہے وہ دھوکہ ہوتا ہی نہیں ہے۔ میں دھوکہ کس کو کہہ رہا ہوں کہ اگر ایک شادی شدہ مرد بتا کے یا چھپا کے کسی دوسری لڑکی کے ساتھ تعلق رکھے، نکاح کے بغیر، تعلق چاہے صرف بات چیت والا ہو یا جنسی تعلق ہو، اگر نکاح کیا ہوا ہے اور دوسری کو نہیں بتایا تو بھی دھوکہ ہے۔ اگر بتا کے تعلق رکھا ہے پھر اس کا لیول ڈگری کم ہے، اگر چھپا کے رکھا ہے تو زیادہ بڑا دھوکہ ہے۔ مرد کا عورت کے حساب سے کمپلیکس معاملہ نہیں کہ جیسے عورت بے وفائی کرتی ہے، لیکن مرد کیوں کرتا ہے؟ ایسا نہیں ہوتا کہ عورت میں کمی ہوتی یا خواہش ہوتی ہے، ہو سکتا ہے پسند کرتا ہو۔ بنیادی طور پر یہ نیچر ہوتی ہے کچھ مردوں کی، ہر مرد نہیں ہوتا ایسا، نہ میں ایسا کہہ رہا۔ مرد کی نیچر ایسے کیسے بنتی ہے؟ دھوکہ دینے والی یا باہر کی عورتوں سے چکر چلانا یا پیسے دے کر غلط کام کرنا یا لڑکوں کے ساتھ غلط ریلیشن شپ ہونا، ہومو سیکچوئلٹی جس کو کہہ لیں۔ کچھ لوگ اور ماہر نفسیات بھی یہ کہتے ہیں کہ جن کو شادی سے پہلے عادت ہو وہی ایسا کرتے ہیں، لیکن یہ ان کی رائے ہے۔ یہ نیچر ہوتی ہے۔ یہ نیچر کیسے بنتی ہے؟ یہ نیچر ان مردوں کی ہوتی ہے جن کو جوانی میں یا شادی سے پہلے سزاق رہا ہو۔ سزاق کیا ہوتا ہے؟ کیسے ہوتا ہے؟ اس کے اثرات کیا ہوتے ہیں؟ اس پر پھر تفصیل سے بات ہوگی۔ سزاق ایک جنسی طور پر منتقل ہوئی بیماری ہے جو نیسیریا گونوریا بیکٹیریم سے پھیلتی ہے۔ اس میں درد کی انتہا کے ساتھ ڈپریشن ہونے لگتا ہے۔ جو مرد بغیر احتیاط مختلف لڑکیوں کے پاس جاتے ہیں، اگر ان میں سے کسی کو یہ ہو تو یہ ان کو ہو جاتا ہے۔ اب آپ کہیں گے کہ سزاق جو کہ سیکچول ٹرانسمیٹڈ ڈیزیز ہے، اگر اس وجہ سے یہ نیچر بنتی ہے تو پھر تو یہ پہلے ہی نیچر ہوئی غلط جس سے یہ لگ جاتا ہے۔ اس میں 2 چیزیں ہیں۔ پہلی، یہ نیچر اگر باپ نے کیا ہو تو بیٹے کی نیچر بن جاتی ہے، وراثتی بھی اس کے اثرات آ جاتے ہیں۔ دوسری، پھر آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس میں ماحول، دوست وغیرہ پہلے اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ غلطی ہر کسی سے ہو جاتی ہے۔ ویسے بھی یہ اگر ایک نوجوان کو ہوا ہے تو یہ ٹھیک ہو بھی جائے، لیکن اس کے اثرات نہیں جان چھوڑتے۔ یہ شادی کے بعد اگر بچے ہو جائیں تو بچوں میں ان کی خصوصیات آ جاتی ہے۔ اس سے بچے بالغ جلدی ہو جاتے ہیں۔ لڑکا عمر سے زیادہ بڑی باتیں کرتا ہے۔ یہ نوجوان لڑکی کو بھی ایسے ہو جاتا ہے۔ صرف یہ مردوں کو ہی نہیں ہوتا، کیونکہ لڑکیوں کے جنسی پارٹنرز زیادہ نہیں ہوتے پاکستان میں خاص طور پر، اس لیے ان کو یہ ہونے کے چانسز کم ہوتے ہیں۔ تو یہ مردوں کی نیچر چکر چلانے والی، شادی کے بعد باہر پارٹنر ہونا، یہ سزاقی نیچر ہوتی ہے۔ جن کو رہا ہو ان کی یہ ہوتی ہے، اور یہی مرد دھوکہ دیتے ہیں۔ بیوی کو چاہیے اس معاملے میں شوہر سے بات کرے، اگر اس کو پتہ ہے تو کہ اپنا علاج کروائے، پھر بات کرے، 4-5 بار بات کریں۔ اگر وہ نہ مانے، اگر وہ نہ ہٹے تو ایسے مرد سے طلاق لے لے۔ یہ خراب نیچر ذہنی بیمار ہونے کو بھی ظاہر کرتی ہے، جس کا علاج بہت ضروری ہے، ورنہ بعد میں خراب کرتی ہے۔ آپ نے ٹی وی میں، اخبار میں اکثر سنا ہوگا کہ 40 سال 50 سال کے مرد نے زیادتی کی، یا اس سے بھی بڑے، یا باپ نے زیادتی کی۔ یہ بیماری، یہ نیچر ٹھیک ہونا بہت ضروری ہے، جس کی بیس سزاق پر ہوتی ہے۔ سزاق کے علاوہ کوئی کیس ہو سکتا ہے جہاں یہ ایسا ہوا ہو، جس کی پرسنٹیج بہت کم ہے۔
1% शायद इलाज से ठीक हो सकते हैं, लेकिन इसके असरात जो DNA तक को टेम्पर कर देते हैं, जाएंगे या नहीं ये हर मर्द में नहीं जाते, लेकिन ये सप्रेस हो जाता है। मर्द को चाहिए इस बात को समझे, किसी औरत की ज़िंदगी तबाह ना करे, मर्द बने और इस चीज़ का सामना करे। इलाज करवाने में कोई बुराई नहीं होती। बहुत सारे मर्द आते हैं जो शादी के बाद भी हम जिनसियत का शिकार होते हैं और 20-20 साल से इलाज नहीं करवाया होता, औरत की ज़िंदगी भी तबाह करते हैं। आप इलाज क्यों नहीं करवाते? खुदारा इस बात को समझें, इस चीज़ को इग्नोर ना करें। मर्द के धोखा देने की और बाहर चक्कर चलाने की सज़ा की नेचर मसले की जड़ है।